اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتم لأوصيائه والشافع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف الأبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في أرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد والفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. صلوات الله صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کیا قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام، قوم بنی اسرائیل، حضرت یعقوب کی آل کا، اور ان کے ذکر میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، ہم نے حضرت موسیٰ کو 30 راتوں کا وعدہ دیا۔ 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا؟ کہا کہ 30 راتوں کے لیے اے موسیٰ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم کے درمیان اپنا وارث بنا کر آپ کوہ طور پر اللہ کے حضور آ جائیے۔ جب تک آپ اپنی قوم کے درمیان نہیں ہوں گے 30 راتوں کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے وصی اور آپ کے خلیفہ ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 راتیں گزاری۔ اللہ نے موسیٰ کے بغیر اپنی قوم کو، جو حضرت موسیٰ کی قوم تھی، اس کو حجت کے بغیر جو دن گزارنے پڑے اسے رات کہا، 30 لیلہ۔ بغیر حجت کے جو روز گزرتے ہیں وہ شب جیسے ہیں، وہ رات جیسے ہیں۔ جو روشنی ہے وہ حجت سے ہے، لہٰذا 30 راتوں کا وعدہ ہوا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلہ، پھر 10 راتوں کا اللہ نے اضافہ کر دیا۔ کہا 30 راتوں کا تھا، لیکن بعد میں 10 اور راتیں بڑھا دیں، اور یہ جو 10 راتیں تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیبت میں اضافے کی، یہی قوم موسیٰ کی آزمائش کے دن تھے، یہی صبر موسیٰ کی آزمائش کے دن تھے کہ 30 راتوں کا تو وعدہ تھا، جانتے تھے، لیکن جو نہیں جانتے تھے، جو ان کے سامنے بطور آزمائش آیا، وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ انہیں نہیں خبر، انہیں نہیں پتا کہ یہ آزمائش کب تک چلے گی، یہ 10 راتیں ہیں یا اور کتنی راتیں ہیں۔ ہاں، لہٰذا جب ان راتوں کا اضافہ کیا گیا تو اس اضافے نے حقیقت کو سامنے کیا۔ کس طرح؟ حضرت موسیٰ نے ان 10 راتوں کو اپنے لیے غنیمت جانا، اور وہ اللہ کے حضور اور زیادہ تقرب میں جب اور وقت گزارنے کو ملا تو آپ صاحب صحیفہ الہی، صاحب تورات ہو گئے۔ آپ نے اس 10 رات میں اللہ سے اپنے نجوا، اپنے کلام، اپنے راز و نیاز کو اور اضافہ دیا، یہاں تک کہ آپ موسیٰ سے کلیم اللہ ہو گئے۔ اللہ نے آپ کو ید بیضا دیا، اللہ نے آپ کو اپنے اولو العزم نبیوں میں قرار دیا، اللہ نے آپ کی غیبت کو طولانی کر کے آپ کو اپنے خاصان میں قرار دیا۔ غیبت کا یا آزمائش کا طولانی، لمبا، انسرٹن ہو جانا حضرت موسیٰ کے حق میں رہا، جبکہ
قوم حضرت موسیٰ جب انہوں نے دیکھا کہ 30 راتوں کا وعدہ موسیٰ نے کیا تھا اور 31ویں رات وہ نہیں آئے، 32ویں رات وہ نہیں آئے، 33ویں رات وہ نہیں آئے، تو حضرت ہارون کے پاس جا کر کہنے لگے، اے ہارون نعوذ باللہ، موسیٰ جھوٹا نکلا، اگر سچا ہوتا تو 30ویں رات ہمارے درمیان ہوتا۔ اب جب موسیٰ ہمارے درمیان 3 راتیں گزر گئیں اور نہیں ہے تو تم پر فرض ہے کہ تم اس وعدے کو سچا کر کے دکھاؤ اور ہمارے درمیان موسیٰ کو حاضر کرو۔ حضرت ہارون نے جواب دیا، اللہ کی مشیت ہے، وہ تمہیں آزما رہا ہے، لیکن اس قوم موسیٰ سے صبر نہ ہوا۔ وہ اس حد تک بے تاب ہوئے کہ روایات میں ہے 35ویں دن گوسالہ پرستی میں، یعنی جو گولڈ کا ایک بچڑا بنا ہوا تھا، 4 پائے کا جانور بنا ہوا تھا، اس کو اپنا رب مان لیا، اس کی بندگی کرنے لگ گئے، اس کو اپنا خدا ماننے لگ گئے۔ کیوں؟ 5 دن کی آزمائش ان سے نہ برداشت، 5 دن کی غیبت ان سے برداشت نہ ہوگی، 5 دن بغیر ہادی کے، وسیع موجود ہے لیکن بغیر ہادی کے رہے، تو یہیں سے ہی ان کے سامنے ہادی کی غیبت نے ان کے ایمان کو متزلزل کر دیا، اور 35ویں دن گوسالہ پرستی جیسے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا جو قوم موسیٰ کا نتیجہ نکلا وہ کیا؟ ان کے درمیان اللہ کا نبی تھا حضرت موسیٰ۔ اس قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس نبی موسیٰ کے پاس یہ قدرتی اختیار ہے کہ اگر یہ چھڑی مار دے تو راستہ نکل جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں قوم موسیٰ پر من و سلوہ اترتا تھا، یعنی آسمان سے فرشتے ان کے لیے کھانا لاتے تھے۔ ان کی عورتیں آپ کی طرح میری طرح گھر میں کھانا نہیں پکاتی تھی، فرشتے کھانا لاتے تھے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو علم ہے وہ پورے فرعون کی مملکت کے جادوگروں سے بڑھ کر ہے، اور انہوں نے دیکھا تھا کہ حضرت موسیٰ نے ننگے پاؤں اکیلے تھوڑے سے مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ فرعون کو شکست دی تھی۔ یہ ساری اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہونے کے باوجود 5 دن کی غیبت، 5 دن کا حضرت موسیٰ کا نہ ہونا، وہ اس آزمائش میں پورے نہیں اترے۔ اسی لیے رسول خدا فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین، آپ فرماتے ہیں کہ میری امت گزشتہ امتوں سے افضل ہے، کیونکہ ان امتوں پر جو آزمائشیں آئیں ان کے سامنے، بالخصوص امت موسیٰ، ان کے سامنے ہادی رہتا تو وہ ہدایت پر رہتے، لیکن میری امت اس لحاظ سے افضل ہے کہ ان کے سامنے میں نہیں ہوں گا، لیکن وہ قیامت تک میری بات کو ایسے قبول کریں گے جیسے انہوں نے مجھے دیکھا ہے اور سنا ہے۔ یؤمنون بالغیب، وہ غیب کی منزل پر ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ روز 40 ہے، یہ روایت آج لطف دیتی ہے سرزمین کربلا پر اس کو یاد کرنا۔ رسول خدا نے فرمایا، اے میرے اصحاب، تم میرے اصحاب ہو، لیکن وہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، جو میرے ساتھ بیٹھے نہیں، جنہوں نے میرے کلام کو سنا نہیں، جنہوں نے مجھے درک نہیں کیا، میرے ساتھ وقت نہیں گزارا، اور وہ میرے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں، وہ میرے اصحاب نہیں، وہ میرے بھائیوں جیسے۔ ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا وجود میرا وجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرے اوپر اس طرح غیب پر ایمان لے کر آئے، گویا انہوں نے دیکھا ہے، لہٰذا ان کی ایمان کی منزل تم سب سے یکسر جدا اور الگ ہے۔ یہ آپ کی منزلت ہے، یہ آپ کا مقام ہے کہ نہ نبی کو دیکھا، نہ رسول کی زیارت کی، نہ ان کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن ایمان ایسا ہے کہ گویا ان تمام حوادث کو اپنی نظروں سے دیکھا ہو۔ البتہ روایت کا اگلا حصہ، جو اصحاب رسول خدا تھے وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، وہ امت جو آخری زمانے میں آئے گی، کیونکہ انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا اور آپ پر ایمان لے آئے ہیں بغیر دیکھے، یؤمنون بالغیب کی منزل پر ہیں، اس لیے وہ آپ کے بھائی اور ہم آپ کے اصحاب ہیں۔ تو نبی خدا نے کیا فرمایا؟ واللہ، میری آنے والی امت پر آزمائش کے بعد ایک اور آزمائش آئے گی،
ایک امتحان کے بعد دوسرے امتحان میں وہ مبتلا ہوں گے، یہاں تک کہ وہ 40 امتحانوں سے گزارے جائیں گے۔ پھر فرمایا نہیں، وہ 70 آزمائشوں سے گزریں گے اور وہ اس کے اوپر کھڑے رہیں گے، اور ان کی استقامت کا یہ عالم ہوگا کہ وہ اگر سانس لیں گے ان آزمائشوں سے گزرنے کے بعد تو خدا اسے تسبیح لکھے گا، وہ نیند میں کروٹ لیں گے تو خدا اسے جہاد لکھے گا۔ پھر اس کے بعد نبی خدا کا فرمان ہے، جس طرح سر میں جوں آ جائے اور جوں کاٹتی ہے اور انسان کھجاتا ہے، اس کھجانے کے برابر بھی ان کی تکلیف میرے لیے ایسے ہے جیسے کسی نے ہمارے خون اور گوشت کو ہم سے الگ کیا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں ان کا اس غیبت پر، ہماری غیبت پر ایمان رکھنا ایسے ہے جیسے جنگ احد میں، اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر، سب سے پہلی جو جنگ ہوئی، فرمایا کہ جنگ بدر میں کوئی میرے ساتھ رہا ہو، میرے خیمے میں رہا ہو اور خون میں لت پت ہو کر اس نے جان دے دی ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے اور آپ کے صبر کی خبر نبی خدا نے قوم موسیٰ کے سامنے دی۔ ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت اس وقت کیا ہے کہ ہم فرمودات محمد و آل محمد کے سہارے اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ البتہ ہمارے پاس آنے والا وقت امید سے بھرا ہوا ہے۔ ہاں، آنے والا وقت ہم جانتے ہیں کہ اس حجت الہ کا ہے جس نے زمین کو عدل اور انصاف کے ساتھ بھر دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم صرف گزشتہ میں امت محمدی یا کلام محمدی یا علوم محمدی کی یا معجزات محمدی کی بات نہیں کرتے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارا آنے والا وقت بھی علوم محمدی ہے، معجزات محمدی ہے، تعلیمات محمدی، اوصاف محمد مصطفیٰ سے لبریز ہے۔ لہٰذا ہمارا جو گزشتہ ہے وہ بشارتوں سے بھرا ہوا تھا، اور جو آنے والا وقت ہے انشاءاللہ وہ بھی بہت ساری مزید بشارتوں کے ساتھ بھرا ہوا ہوگا، اور ہمارا یہاں پر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ جو پیغام سید الشہداء نے دیا وہ ابھی جاری و ساری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ انسانیت کی سب سے لمبی تحریک کا نام حسینیت ہے۔ کوئی تحریک آج تک اتنا دم نہیں پکڑ سکی، آج تک اتنی جان نہیں لے سکی جتنی لمبی تحریک امام حسین علیہ السلام کی ہے، جو آپ کی بدولت ہے۔ میری جان قربان اس مولا، اس سید اور اس سردار پر ایام 40 ہیں۔ 40 کے دن کچھ اعمال جو ضروری ہیں انجام دینے، جس طرح آپ سب نے انشاءاللہ کہ غسل کیا ہوگا۔ جسم کی طہارت ہے، اسی طرح روح کی طہارت ہے۔ آج ہم سب اپنے مولا و آقا کے حضور جناب حر کی مانند ہیں، جو ایک ہی گزارش لے کر آئے تھے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ آج ہم سب سید الشہداء کے حضور یقیناً ایک ہی مطالبہ لے کر آئے ہیں، کیا ہمارے لیے برزخ میں، قیامت میں شفاعت ہے؟ آج ہم امام کے حضور ایک ہی سوال لے کر آئے ہیں، کیا ہمارے اشک قبول ہو گئے ہیں؟ دیکھیے سید الشہداء کا جمال، آپ کا حسن، آپ کی محبت کی کشش ایسی ہے کہ جو ہر اپنے پرائے کو کھینچ کر لے کر آتی ہے۔ کس طرح؟ جیسے جناب حبیب ابن مظاہر اپنا وطن چھوڑ دیا، بے وطن ہوئے، دشت میں آباد ہو گئے، حسین کا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ جناب زہیر بن قین اپنے قبیلے کی سرداری چھوڑ دی، اپنا عقیدہ چھوڑ دیا، حسینی ہو گئے۔ جناب وہب کلبی عیسائی مذہب تھے، اپنا مذہب چھوڑ دیا، نئی شادی ہوئی، 17 دن ہوئے، اپنی خوشیوں کو قربان حسین کیا، امام حسین کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے۔ جناب عابس بن شبیب اپنا حسب نسب فراموش کیا اور کہنے لگے امیری حسین و نعم الامیر، سرور الفؤاد بشیر النذیر، علی والفاطمہ ابواہا وہل تعلمون له من نظیر۔ اللہم صل علی
جناب عابس بن شبیب کیا کہتے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے آج دل کی آواز ہے کہ میرا امیر میرا مولا حسین ہے، اور وہ بہترین مولا ہے، وہ دل کی خوشی ہے، وہ بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، اور وہی ہے جو ہمیں ہوشیار کرنے والا ہے۔ علی اور فاطمہ جس کے ماں باپ ہیں، کیا ان جیسا کوئی اور وجود بھی رکھتا ہے؟ حسین بے مثال ہے۔ میری جان قربان اس سید و سردار پر کہ جس کے بارے میں جناب حبیب سے جب پوچھا گیا کہ آپ لوگوں نے اپنی جانوں کو کیسے امام حسین کے لیے، آپ جانتے ہیں مولا نماز پڑھتے تھے 2 رکعت نماز، کیونکہ حالت جنگ میں نماز مستر ہو جاتی ہے، قصر ہو جاتی ہے۔ 2 رکعت نماز ظہر میں 3 لوگ قربان ہوئے۔ کیسے قربان ہوئے؟ آنے والے تیروں کو اپنے سینے پر لیتے۔ جناب حبیب سے پوچھا یہ کیسے کیا؟ انسان جب حملہ آتا ہوا دیکھتا ہے تو خود کو بچاتا ہے، لیکن یہ کربلا والے، ان میں کیا تھا کہ تیر آتا دیکھتے تو ایک دوسرے پر سبقت لیتے کہ اس تیر کو میں نے اپنے سینے پر لینا ہے؟ تو جناب حبیب نے جواب دیا، ہم آنے والے تیروں کا احساس اتنا ہی کرتے جتنا ایک انگلی سے ہتھیلی کو دبایا جاتا ہے۔ پوچھا اے حبیب یہ کیسے ہو سکا؟ جناب حبیب نے جواب دیا، ہم نے اپنے آپ کو غرق جمال امام حسین کیا تھا، ہم امام حسین کی محبت میں غرق تھے۔ اور پھر جناب حبیب نے کیا خوب بات کی، کیا قرآنی مثال دی۔ آپ نے فرمایا کہ جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کے جمال کو دیکھا تو یوسف کے حسن میں ایسی غرق ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی انگلیاں کاٹ دیں۔ جمال یوسف کو دیکھ کر اگر مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ سکتی ہیں تو ہم نے جمال یوسف فاطمہ کو دیکھا تھا۔ یہ فاطمہ کا یوسف ہے، یہ جنت کا سردار ہے۔ آج میرا آقا و مولا آپ کو مہمان بنائے، آپ سے پرسہ لینے کا منتظر ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ دن جو میں اور آپ گزار رہے ہیں روز 40، مجھے یقین ہے ہم سب کی حاجات میں سے سب سے بڑی حاجت یہ رہی ہے کہ ہم 40 کربلا میں کریں، ہم 40 امام حسین کے حرم کے پاس کریں۔ آپ خوش نصیب ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں اپنی اس حاجت کو پورا کیا ہے، آپ نے اپنی زندگی کا بہترین حاصل پا لیا ہے۔ نہ جانے دنیا کے مختلف حصوں میں کتنے شیعہ کتنے عزادار ہیں، لیکن آپ امام حسین کے مہمان ہیں۔ 40 کا دن ہے، 20 صفر ہے، فاطمہ الزہرا نے اپنا رومال کربلا میں بچھایا ہوا ہے اور آپ کے آنسوؤں کی منتظر ہے وہ بی بی۔ اللہ آپ کی آنکھوں میں خلوص کے آنسو دے، محبت کے آنسو دے، اللہ آپ کے دل کو نرم کرے، رقیق کرے، اللہ آپ کے دل میں امام حسین کی مصیبتوں کے لیے رحم اور محبت کو ڈالے۔ دعا دوں گی آج کے دن سب سے بڑی عبادت فاطمہ الزہرا کو نہ پلٹانا ہے، نا امید نہیں پلٹانا۔ آپ جانتے ہیں وہ مظلوم ابن مظلوم، وہ کریم ابن کریم، وہ شہید ابن شہید، وہ قتیل ابن قتیل کیسے مارا گیا۔ کاش روایات صرف یہ کہتی کہ مسلمانوں نے اکیلے حسین کو مار دیا، لیکن جب ہم امام کی زیارت پڑھتے ہیں، زیارت ناحیہ جو امام زمانہ کی ہے، آپ پڑھتے ہیں، امام فرماتے ہیں اس میں میرا سلام ہو اس مظلوم کے اوپر جس کو جیتے جی بار بار مارا گیا اور پھر ایک دفعہ ذبح کیا گیا۔ جانتے ہیں سب سے پہلے تو 40 کا پرسہ امام کو دینے سے پہلے امام کے زخموں کو دیکھتے ہیں کہ امام کے دل پر وہ کون سے زخم ہے کہ جیتے جی حسین مر گیا۔ پہلا مرحلہ جب آپ نے کہا اے دنیا اب تیرے اندر جینے کو بچا کیا، اب حسین جیے کیوں، جب آپ جناب علی اکبر کے پاس پہنچے، آپ نے دیکھا آپ کا لال ایڑیاں رگڑ رہا ہے،
آپ نے فرمایا یا دنیا بعدک العفا، اے دنیا اب تجھ میں جینے کو کچھ نہ رہا۔ حسین کے پاس علی اکبر نہیں، حسین کے پاس علی اکبر نہیں، تو اب جینے کو بچا کیا؟ بس زخم ہے میرے مولا کا بیان کرتی چلوں۔ پرسہ دیجئے، یاد کیجئے جناب علی اکبر ہیں، سرزمین کربلا ہے، ظہر عاشور کا وقت ہے، بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا ابھی جان باقی ہے، میں حوصلے سے مصائب پڑھوں گی، مجھے نہیں پتا اگلے سال مجھے کربلا میں 40 ملے نہ ملے، میں مصائب پڑھوں گی، آپ کی مرضی، آپ نے رونا ہے یا نہیں، میں اپنا پرسہ اپنے آقا کو دوں۔ جناب امام حسین علی اکبر کے پاس ہے اور دیکھتے ہیں ابھی جان باقی ہے، فرماتے ہیں اکبر چل میں تجھے تیری ماں کے پاس لے جاؤں۔ جناب امام حسین علی اکبر کو اٹھانا چاہتے ہیں، نہیں اٹھا سکتے، جھکتے ہیں، اکبر کے کان میں کہتے ہیں اے اکبر تیرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، اپنے باپ کی مدد کر، اپنے ہاتھ کو سینے سے ہٹا میری گردن پر ڈال دے۔ جناب علی اکبر فرماتے ہیں بابا اگر ہاتھ سینے سے ہٹ گیا تو میرا زخم نہ دیکھ سکو گے۔ مولا نے علی اکبر کا ہاتھ سینے سے ہٹایا، کیا دیکھا؟ برچھی کا پھل سینے میں پیوست۔ میرے آقا نے جب علی اکبر کو اس حالت میں دیکھا، یوں کہوں کہ حسین کو کربلا میں جب اولاد کے درد نے ستایا، حسین کو ماں یاد آئی، حسین کو ماں یاد آئی، سوئے جنت البقیع رخ کر کے کہا اے چکیاں پیس کر پالنے والی ماں میری آزمائش دیکھنے آئی ہے۔ مدینے کی جانب رخ کر کے کہا اے رحمت للعالمین نانا میری نصرت کے لیے آئی ہے۔ سوئے نجف رخ کر کے کہا اے فاتح خیبر بابا میرا خیبر فتح کرنے آئی ہے۔ ایک دفعہ مدینے کی جانب رخ کر کے کہا اے جنت کے سردار بھائی اپنے بھائی کی تنہائی دور کرنے آئی ہے۔ ارواح پنجتن جمع ہوئے، لاشِ علی اکبر درمیان میں، حلقہ ڈالے ہیں رسول، علی، فاطمہ، حسن، اور 2 زانو ہو کر بیٹھا ہے اکبر کا بوڑھا بابا۔ ایک ہاتھ سینے کے اندر، ایک ہاتھ سینے کے باہر، حسین نے یا علی کہہ کے جو برچھی کا پھل کھینچا۔ حسین نے یا علی کہہ کے جو برچھی کا پھل کھینچا، جوان بیٹے کا کلیجہ، دعا دوں گی آپ کو اللہ آپ کو جوان اولاد کا غم نہ دے، اللہ اولاد کی آزمائش نہ دے، اللہ اولاد سے سکھ دے، چین دے، اللہ اولاد سے خوشی دے، راحت دے۔ الغرض میرے آقا نے جناب علی اکبر کا لاشا لیا، گنج شہیدہ میں رکھا۔ اس کے بعد دوسرا غم میرے مولا حسین کا، جب جناب قاسم گھوڑے سے زمین پر گرے، روایت کہتی ہے ہر مجاہد جب گھوڑے سے زمین پر آتا تھا تو امام کو سلام دیتا تھا، لیکن جب یتیم حسن گھوڑے سے زمین پر گرے ہیں تو آپ نے پکارا، فرمایا اے چچا میری مدد کو۔ یہ مشکل کشا کا فرزند ہے، کوئی مدد کے لیے پکارے تو مدد کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی یتیم پکارے، اگر کوئی یتیم کہے اے چچا میری مدد کیجیے، روایت کہتی ہے حسین ایسے اٹھے جیسے عقاب اپنے شکار پر پنجہ گاڑنے کے لیے اٹھتا ہے۔ حسین کو آتے ہوئے دیکھ کر قوم اشقیاء میں ہلہلہ بپا ہوا، یہاں کے گھوڑے وہاں دوڑے،
قاسم زمین پر ہے گھوڑوں کے سموں کے نیچے، قاسم کا لاشا پامال ہوا۔ میں نے اپنے استاد سے پوچھا کتنے گھوڑے تھے؟ کہنے لگے 3 لشکر تھے، 3 لشکر تھے اور 1 قاسم کا بدن تھا۔ سلام ام فروا، سلام ابو الحسن، سلام حسن۔ میرے مولا جب لاش قاسم پر پہنچے تو آپ نے فرمایا تیرے چچا کے لیے بہت سخت ہے، تو مدد کے لیے پکارے اور تیری مدد نہ کر سکے۔ پھر حسین نے کیا کیا؟ لاشائے جناب قاسم کو اٹھایا، پامال تن کو اٹھایا اور گنج شہیدہ لے گئے۔ ایک جانب لاشائے علی اکبر رکھا، دوسری جانب پامال لاشائے جناب قاسم رکھا۔ میرا غریب مولا درمیان میں بیٹھ گیا۔ اولاد والو سنو، اولاد والو سنو، اولاد والو سنو، میرا غریب مولا درمیان میں بیٹھ گیا۔ سیدھا ہاتھ علی اکبر کے سینے پر، دایاں ہاتھ قاسم کے سینے پر، ہاتھ سر آسمان کی جانب بلند کر کے میرے غریب مولا نے کہا پروردگار آج حسین غریب ہو گیا، نہ اکبر رہا نہ قاسم رہا، حسن کا جو جوان تھا وہ قربان، حسین کا جو جوان تھا وہ قربان۔ تیسرا زخم میرے مولا کا جو کربلا کے دن آپ کے اوپر گرا گزرا، جب ابو الفضل عباس نے اپنا سلام آخر دیا، میرے غریب آقا نے فرمایا الآن انکسر ظہری، عباس تو نہ رہا، حسین کی کمر ٹوٹ گئی، عباس تو نہ رہا، حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ 3 جملے میرے مولا نے کہے، فرمایا اے عباس تیری شہادت پر دشمن ہمیں تانا دے گا، کہے گا اے حسین ہم نے تیرا جری مار دیا، ہم نے تیرا با وفا مار دیا، ہم نے تیرا علمدار مار دیا، اے حسین ہم نے تجھے تنہا۔ پھر اس کے بعد میرے مولا کا غم سنیے، فرمایا اے حسین اب دشمن چین سے سوئے گا، زہرا زادیاں بیچ۔ اشرکم اللہ آپ کے پردے باقی رکھے، اللہ آپ کو باب الحوائج کا بامعرفت زوار بنائے، ابو الفضل عباس آپ کی دعاؤں کو قبول کرے۔ اور چوتھا موقع جب میرے آقا نے امام حسین نے اپنے غم کا اظہار، زخم آخری میرے آقا کا، جب آپ نے جناب علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، فرمایا اگر تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا اس بچے پر رحم کرو، فرمایا اس بچے پر رحم کرو، اس کو پانی پلاؤ۔ جب پانی پلانے کے جواب میں حرملہ کا تیر آیا، میرے مولا نے اس وقت کیا کہا؟ فرمایا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، کاش اے میرے شیعو، آپ کو یاد کیا میرے مولا نے علی اصغر کی مصیبت کے وقت، فرمایا کاش اے میرے شیعو تم ہوتے، کاش تم ہوتے، تم دیکھتے میرے پیاسے کو کیسے سیراب کیا گیا، میرے اصغر کو کیسے پانی پلایا گیا، قربان اے حسین تیرے کاش کہنے پر میں آپ سب کی
کی جانب سے مولا سے کہوں گی وقت شہادت علی اصغر آپ نے کہا کاش میرے شیعہ تم ہوتے تم دیکھتے مولا آپ کے شیعہ آ گئے مولا آپ کے عزادار حاضر ہے مولا آپ کے سوار حاضر ہے دل غم کربلا سے بھرا ہوا ہے آنکھ اشک بہا بہا کر تھکتی نہیں زبان سے یا حسین رکتا نہیں اے میرے غریب مولا اکبر پر رونے والے اصغر پر رونے والے قاسم پر رونے والے عباس پر رونے والے ہم تجھ پر رونے آئے اے غم اہل البیت دیکھنے والے مولا ہم آپ پر غم کرنے آئے ہم آپ پر گریہ کرنے آئے اب نوبت ہے اب باری ہے مصیبت امام حسین کی جانتے ہیں امام حسین کی مصیبت پر کون روتا ہے حضرت آدم حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ اور حسین پر گریہ کرتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ جس کا کلمہ میں اور آپ پڑھتے ہیں محمد مصطفیٰ گریہ کرتے ہیں میرے آقا گریہ کرتے ہیں اور حسین پر کون روتا ہے حسین کی وہ دکھیاری ماں جو جنت چھوڑ دیتی ہے جو جنت چھوڑ دیتی ہے امام جعفر صادق فرماتے ہیں ہماری ماں فاطمہ الزہرا جب ایام عزا آتے ہیں تو جنت چھوڑ دیتی ہیں اپنا گریبان چاک کرتی ہیں اپنے بال پریشان کرتی ہیں خاک کربلا اپنے سر پر ڈال کر یا حسین یا حسین یا حسین کہہ کر گریہ کرتی ہیں اے بی بی تشریف لائیے ہم یہاں فرش پر آپ کے آنسوؤں میں اپنے آنسو جمع کرنے آئے ہیں بیان ہے حسین کے غم کا جب میرا مولا تنہا رہ گیا حل من ناصر ینصرنا کا کوئی جواب نہ آیا حسین نے عمر ابن سعد سے کہا اے یزیدی تم زیادہ میں تنہا مجھ سے باری باری جنگ کرو میرے مولا نے ایک ایک وار میں 80 لوگوں کو واصل جہنم کیا تو عمر ابن سعد نے کہا اسی طرح مرنے کا انتظار کرو گے حسین پر 4 جانب سے حملے کرو 4 جانب سے اذیت دو ایک زہرا کا لال تھا لاکھوں کا لشکر تھا حسین پر حملے ہوئے میرے آقا نے کیسے جواب دیا فرماتے تم تھے جس نے میرے اکبر کو مارا تم تھے جس نے میرے قاسم کو مارا تم نے مجھ سے میرے اولا محمد لے لیے اب پیاسے کی جنگ دیکھو اب بوڑھے باپ کی جنگ دیکھو حسین جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ ایسا مقام آیا جہاں عمر ابن سعد نے حرملہ سے کہا وار کر حسین پر کہ حسین گھوڑے سے گر جائے حسین گھوڑے سے گر جائے حسین گھوڑے سے گر حرملہ نے کہا جب جناب مختار نے گرفتار کیا اور ملاک کو تو اس وقت وہ بیان کرتا ہے کہتا ہے مجھے کہا گیا حسین کو گھوڑے سے گرانا ہے میں نے اس سے شعبہ تیر لیا وہ تیر جس کی 3 نوکیں ہیں اور 3 نوکیں مزید آگے کے جا کے پیچھے کو آتی ہیں کہ اگر یہ کسی کے جسم میں پیوست ہو جائے اور وہ اپنے جسم سے تیر نکالنا چاہے تو وہ تیر نکلنے کے ساتھ اس کے جسم کا سارا گوشت باہر لے میں نے اس سے شعبہ تیر لیا حسین کو دیکھتا رہا سر پر تیر شانوں پر تیر
تیر، بازو تیر، سینہ تیر، ران تیر، پہلو کا کچھ حصہ تھا جہاں سے شعبہ تیر مارا جا سکتا تھا. کہتا ہے میں نے وہ سے شعبہ تیر حسین کے پہلو پر مارا، ہاتھ سے تلوار گری، حسین زینے فرس پر جھکنے لگے، اٹھنے لگے. شہادت امام حسین عزادار حسین زینے فرس پر کبھی جھکنے لگے، کبھی اٹھنے لگے. تیر آگے سے نکالنا چاہا، نہ نکال سکے. حسین جھکے، پشت سے جو تیر نکالا حسین گھوڑے پر نہ سنبھل سکے. زیارت نائیہ سلام امام زمانہ، میرا سلام اس مجاہد پر جو دوڑتے ہوئے گھوڑے سے گرا، دوڑتے ہوئے گھوڑے سے گرا. حسین گرے، اسلام گرا، قرآن گرا، سنت محمدی گری، اسلام گرا، آذان گری، محمد گرے، علی گرے، حسن گرے، فاطمہ دامن پھیلا کر کربلا گئی. امام زمانہ نے سلام بھیجا، میرا سلام اس شہید پر جو جب زینے فرس سے گرا تو بدن نہ زمین پر تھا نہ گھوڑے کی پشت پر تھا، تیروں پر مال. آئے میرا مظلوم مولا، آئے میرا مظلوم مولا. تیروں پر لاشا معلق تھا. سوال عزاداروں کچھ دیر تصور کرے، ایک سوال ہے، جب لاشا میرے مولا کا تن زخمی تیروں پر ہے تو یہ زمین پر آیا کیسے؟ تصور کرے، تصور کرے، جو تیروں پر ہے وہ زمین پر آیا کیسے؟ سلام غریب مولا، سلام غریب مولا. جس کو تیروں سے زمین پر لانے کے لیے بھی کوئی ناصر نہ تھا، اتنا کوئی رحم دل نہ تھا کہ حسین کو تیروں سے زمین پر لاتا. شمر آگے بڑھا، پاؤں سے اس نے اہانت کی، ایک لات حسین تیروں سے میرا مولا تیروں سے زمین پر جو میرا آقا پہنچا، اپنے وجود سے اتنے تیر حسین نے نکالے کہ سجدہ ادا ہو جائے، سجدہ ادا ہو جائے. آپ سب جانتے ہیں کہ جانور کو بھی ذبح کرنے کے احکام ہیں. جانور کو ذبح کرنے کا حکم کیا ہے کہ جب چھری چلاؤ تو اس کے یہاں سے، سامنے سے، اس کے سینے کے اوپر جو گردن کا حصہ ہے یہاں چھری چلاؤ. کیوں؟ روایت ہے میرے مولا سے، یہاں زندگی کی رگ ہوتی ہے. جانور ذبح کرے تو یہاں زندگی کی رگ ہوتی ہے. جب زندگی کی رگ کاٹ دی جائے تو بدن میں جان باقی نہیں رہتی. پھر اس کے بعد جانور کو ذبح کیا جائے تو اس جانور کو تکلیف کم ہوتی ہے، کیونکہ زندگی کی رگ کٹ گئی جو یہاں پر ہے. میرا مولا سجدے میں، قاتل پشت پر اللہ مجھے طاقت دے میں بیان کر سکوں. میرا مولا سجدے میں، قاتل پشت پر سوار، 13 ضربتیں، 13 ضربتیں، 13 ضربتیں. حسین میں زندگی ہے، حسین جیتا ہے، ایک ایک رگ کٹتی ہے.
رگ کٹتی ہے۔ کسی نے امام جعفر صادق سے پوچھا کہ مولا کو جب ذبح کیا گیا تو پشت سے ذبح کیا یا سینے سے؟ فرمایا دونوں طریقے سے، پشت سے گردن کاٹی گئی، سینے پر قاتل بیٹھا میرے جد کی ریش کو پکڑا۔ میرا مظلوم مولا، سینے پر قاتل سوار مولا کی ریش کو پکڑا، آخری ضربت اور جان نکال۔ سر تن سے جدا ہوا، قد قتل الحسین بکربلا، زائرین کربلا پرساد فاطمہ الزہرا، قد ذبح الحسین بکربلا۔ میرا مظلوم آقا، آئے میرا غریب مولا، سر نو کے نیزہ پر سوار ہوا، کربلا سے کوفے سے شام، جگہ جگہ یہ سر قرآن کی تلاوت کرتا رہا، اسلام پہنچاتا رہا، دین زندہ کرتا رہا۔ زینب اسیر ہوئی، زندان شام دیکھا، بازار شام دیکھا، دربار شام دیکھا، وہ مصیبتیں دیکھی کہ 35 سال 40 سال میرا مولا زین العابدین ہائے شام ہائے شام ہائے شام گریا کرتا رہا، یہاں تک کہ روز 40 آیا۔ روز 40 آیا۔ روایت ہے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری وہ پہلے زوار ہیں جنہوں نے قبر امام حسین کی زیارت کی ہے۔ روز 40 جب وہ کربلا پہنچے تو ان کے غلام عطیہ نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ جناب جابر نے جب دیکھا کہ کوئی قافلہ کربلا میں داخل ہو رہا ہے، نابینا تھے جناب جابر، آپ نے اپنے غلام سے کہا میرا رخ اس قافلے والوں کی طرف کر دیا گیا۔ جناب جابر نے قافلے والوں کو پکار کر کہا اے قافلے والوں رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، یہ کربلا ہے، یہ حسین کی قتل گاہ ہے، یہ تعظیم کا مقام ہے، یہ عباس کی جاگیر ہے، یہاں سواریوں کے ساتھ نہیں آتے، یہاں پیادہ آتے ہیں۔ پیدل چلنے والوں سنو، پیدل داخل ہونے والوں سنو، موقف میں لوگوں کی خدمت کرنے والے عزاداروں سنو، اے خادمین قبر حسین سنے، جناب جابر نے کہا کہ یہ تعظیم کا مقام ہے، یہاں سواریوں پر نہیں آتے، یہاں پیادہ آتے۔ زینب نے سنا عباس کی جاگیر، تعظیم کا مقام، خود کو اماری سے نیچے گرا دیا۔ اے بھائی حسین، زینب اسیر ہوئی، زینب نے چادر دی، جگہ جگہ تیرا نام لیا اور تو نے یہاں جاگیر بنا لی۔ روایت ہے بیویاں ایسے کربلا میں بکھر گئی جیسے جب کوئی ہار ٹوٹتا ہے تو اس کے موتی کے دانے بکھر جاتے، کوئی عباس کے پاس، کوئی قاسم کے پاس، کوئی زہیر بن قین کے پاس، کوئی جناب حبیب ابن مظاہر کے پاس، کوئی علی اکبر کے پاس، کوئی ابو الفضل کے پاس، ہر بیوی اپنا اپنا گریہ کرتی ہے۔ سب سے پہلے حق گریہ ہے اور محمد کا، سب سے پہلے حق گریہ ہے
آنو محمد کا میں آپ سے گزارش کروں گی، آنو محمد پر جب گریا کرے نا تو بطور عزادار گریا نہ کرنا، ماں بن کر گریا کرنا، ماں بن کر گریا کرنا، ایسے گریا کرنا کہ اب تمہاری نسل میں کوئی نہیں رہا، جیسے تم سے تمہارا لال لے لیا ہو۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آنو محمد پر ان کی ماں نے گریا نہیں کیا، آنو محمد پر ان کی ماں نہیں روئی، آنو محمد پر ان کی ماں نہیں روئی۔ سلام آنو، سلام آنو، سلام آنو محمد، سلام آنو محمد، ہماری ممتا قربان آنو محمد۔ بیویوں اس طرح سے بکھر گئی۔ روایت ہے جناب زینب کبریٰ نے سب سے پہلے حاضری دی، قبر جناب امام حسین پر حاضر ہوئی، فرمایا السلام علیک یا ایھا الشہید الغریب والمقتول والمذبوح، میرا سلام اس غریب پر جسے قتل بھی کیا گیا، جسے پیاسا بھی رکھا گیا، جس کو شہید بھی کیا گیا، جس کو ذبح بھی کیا گیا۔ ہائے میری جان قربان، زینب حسین کے پاس بطور زوار آئی ہے، بطور زوار آئی ہے۔ زائرین قبر امام حسین، جناب زینب نے قبر امام حسین پر سلام بھیجنے کے بعد جانتے ہیں کیا کیا؟ ہاتھ جوڑے اور معافی مانگی۔ اے حسین، اے میرے بھائی، تیرے دل کا سکون سکینہ تیری بہن سنبھال نہ سکی۔ اے بھائی، زینب تیری بہن تیری سکینہ کو سنبھال نہ سکی۔ جیسا قافلہ گیا ویسا پلٹ کر آیا۔ سکینہ واحد ہے تیری وہ امانت جو زینب سنبھال نہ سکی۔ کیسے کہوں، روز اربعین ہے، قبر حسین ہے، زوار زینب ہے، پرسا سکینہ کا ہے، پرسا یتیمہ کا۔ روایت ہے کہ اسی دن جناب زینب کبریٰ کا قافلہ وطن کی جانب روز اربعین صرف قیام کیا اور اسی دن قافلہ پلٹ گیا، مدینے کی جانب چل دیا۔ مجھے یقین ہے جب آپ بھی اس شہر سے نکلیں گے تو آپ کے لیے کربلا چھوڑنا ایسا ہی ہوگا جیسے بدن سے روح کا نکلنا۔ مجھے یقین ہے جتنی خوشی سے ہم کربلا داخل ہوئے تھے اتنی ہی تکلیف میں ہم کربلا چھوڑیں گے۔ زینب اربعین کے دن آئی، اربعین کے دن گئی۔ آج زینب کے ساتھ ہی ہم سلیقہ وداع سیکھ لے۔ ہم بھی جب کربلا سے نکلتے ہیں تو ہم نہیں دیکھتے ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہم کیا چھوڑ رہے ہیں۔ جب تک مینار نظر آتے ہیں گردن مڑتی رہتی ہے۔ ایک حاجت ہوتی ہے، مولا پھر بلانا، مولا بار بار بلانا، مولا اپنا روزہ دکھانا، مولا زیارت دکھانا۔ جب تک زندہ رہے حسین بلانا، اے حسین بار بار بلانا۔ زینب نے کیا کہا اے کربلا تو بہت خوش نصیب ہے، تیری آغوش میں میرا حسین سوتا ہے۔ حسین کی ہڈیاں پیاسی تھی، رگیں پیاسی تھی، ہو سکے تو کربلا نم ہو جانا، میرے حسین کی ہڈیوں کو سیراب کر دینا، اس کے سوکھے لبوں کو سیراب کر دینا، میرے حسین کو پیاسا نہ رہنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وسيعلم الذین ظلموا۔
ایام انقلب ينقلبون الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ہم حرم ابوالفضل العباس کے نزدیک ہیں، تھوڑے سے ہی قدم پر حرم امام حسین ہے، روزہ 40 ہے۔ جانتی ہوں صبح سے آپ گریا کر رہے ہیں، وقت دعا بہت اہم ہے۔ اس وقت کو جب آنکھوں میں آنسو ہوں، دل میں غم اہل البیت ہو، دعا کی اس توفیق کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں بحضور سید الشہداء، بحضور باب الحوائج ابوالفضل عباس، میرے آقا امام زمانہ کے ظہور میں تاجی۔ مولا آپ یتیموں پر شفقت کرنے والے ہیں، جب کسی امت پر اس کا مولا ظاہر نہ ہو تو وہ امت یتیم ہے۔ ہم یتیم ہیں، ہم یتیم ہیں، اے باب الحوائج ابوالفضل العباس، ہم یتیم ہیں، اے آبا عبداللہ الحسین، ہم یتیم ہیں۔ ہمارا امام ہمارے درمیان ہے لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ میرے آقا امام زمانہ کی تنہائی کو دور کیجیے، ہمیں امام کی خدمت کا موقع دیجیے، ہمیں امام کے چہرے کی زیارت کروائیے، امام کے ظہور میں تعجیل کیجیے۔ عزاداروں، جب کربلا حرم کے اندر قبے کے نیچے جانا، امام کے ظہور کی دعا کرنا، اپنے مولا کو نہ بھولنا، اپنی حاجتوں میں گم نہ ہونا، کہنا میرا آقا جلدی ظہور کرے۔ ہم اس کو روتے ہیں جس نے 40 سال گریا کیا، میرا مظلوم زندہ امام 1400 سال سے گریا۔ امام وقت کی تنہائی دور ہو، میرے آقا کا ظہور ہو، میرے مولا کا ظہور ہو، کوئی حاجت نہیں، مولا دوبارہ اذن دینا، دوبارہ اپنی خدمت میں طلب کرنا، مولا ہمیں زوار قبر امام حسین بنائے رکھنا، اپنا روزہ دکھاتے رہنا۔ لا تجعلہ آخر العہد منی لزیارتکم، اے مولا ہماری آخری زیارت نہ ہو، ہم بار بار کربلا آئیں، بار بار زیارت کریں، بار بار مشی کریں، بار بار موقف لگائیں، بار بار موقف میں زائرین کی خدمت کریں، ان کے مشکلات کو دور کرے۔ مولا ہمیں ہماری نسلوں کو اپنے نام سے، اپنی آل سے، اپنی محبت سے جوڑے رکھنا۔ انک سمیع الدعاء وانک علی کل شیء قدیر۔ ماتم حسین۔